خواتین ہیں, سگنلز میں خواتین ہیں, انجینئرنگ کور میں خواتین ہیں, ٹیچنگ فیکلٹی میں دیکھو خواتین ہیں, آپ کو ہاسپٹلز میں میجورٹی خواتین نظر آئیں گی, آپ کو ایئر ہوسٹس میں خواتین نظر آئیں گی, اور آپ کو وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان خاتون نظر آئے گی, آپ کو ایک اور جماعت کی پریزیڈنٹ خاتون نظر آئے گی, ایک اور جماعت کی خاتون نما پریزیڈنٹ نظر آئے گی. آپ کو خواتین کو کہاں کہاں آپ مجھے بتائیں رائٹس نہیں دیے گئے. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اتنے مرد یہاں پر امپلائڈ نہیں ہیں جتنے خواتین امپلائڈ ہیں. یہ ہے پاکستان جس کا ایک نیگیٹو امیج کچھ مسخرے آ کے اڑا رہے ہوتے ہیں, اور یہ پھر میرا جسم میری مرضی والے آ کے ننگا ناچ کر کے تو پھر بولیں گے جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے, پاکستان میں رائٹس نہیں مل رہے. میں ایک بات کرتا ہوں اس کا سلوشن, اگلے 14 اگست کو, میں بلکہ اس سے پہلے ایک بات بتاؤں, جس دن ہم نے اپنے نوجوانوں کا یوتھ ونگ میں جب وومن ونگ لانچ کیا تھا نا سر, اس دن میں اپنی والدہ اور اپنی بہن کو ساتھ لے کے گیا تھا کہ if I am the president of my organization, میری ماں اور میری بہن موجود ہوگی تو لوگوں کی ماں بہن بیوی بیٹی ان کی عزت محفوظ ہوگی. اور جتنی خواتین کو ہم نے انوائٹ کیا اس پہ لیٹر پیڈ پہ لکھا کہ آپ کے والدین کا آنا کمپلسری ہے, کہ انہیں پتا ہو کہ ہماری بیٹی جو ہے she is in the safe hand. یہ اپنی ماں کو, بہن کو, بیوی بیٹی کو لاتے اس دن, یا وہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ آتی تو یہ معاملہ نہ, تو یا چھوٹا سا بچہ جاتا ہے نا سر وہ اپنی بہن کے ساتھ, تو وہ یوں پھر رہا ہوتا ہے کہ کسی کی مجال ہو کے ہاتھ لگا کے دیکھے, کوئی نہیں انگلی اٹھا کے دیکھتا. یہ آپ کی انٹینشن پہ ہوتا ہے کہ آپ عورت کو بیچنا چاہ رہے ہیں. آپ جب عورت کو ننگا کر کے جب تک اسے نہاتے ہوئے نہیں دکھاتے نا تو آپ کا صابن نہیں بکتا. عورت کے فگر سامنے کر کے آپ لوگ جناب وہ اشتہار نہیں چلاتے بڑے بڑے وہ کیا کہتے ہیں موبائل کارڈز کے, اور بڑے بڑے آپ نے وہ چائے کی پتی جب بیچنی ہوتی ہے اور پھر اپنے دیش کا بسکٹ بیچنا ہوتا ہے تو پورے ملک کی محلے کی خواتین کو جب تک نچوا نہیں دیتے آپ کے بسکٹ نہیں بکتے. آپ نے ایک بلیڈ شیونگ فوم کے ایڈ کے لیے بھی عورت کو سامنے لا کے دکھایا ہوتا ہے. آپ نے شیمپو بیچنا ہو تو آپ نے جناب عورت کو نہانا لازمی ہوتا ہے میڈیا پہ. عورت کو پبلسٹی اور ایڈورٹیزمنٹ کا ایک ٹول بنایا گیا. عورت کا یہ مقام نہیں تھا کہ جتنا گرا دیا گیا ہے. جہاں پر یہ کہتے ہیں جی پاکستان رائٹس نہیں دے رہا یا اسلام رائٹس نہیں دے رہا, پتہ نہیں عورت کو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں جب دشمن تھا مسلمانوں کا حاتم طائی, جب اس کی بیٹی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, جب فتح ہوئی مسلمانوں کو, تو حضور احتراماً کھڑے ہوئے اور اپنی کالی کملی اپنی چادر مبارک اس کے سر پہ رکھی کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, اور صحابہ کرام کو کہا کہ ایسے بہترین گھوڑے پہ بٹھاؤ, بہترین پروٹوکول دو, بہترین ساز و سامان دے کے, اسے سیکیورٹی دے کے اس خاتون کو اس کے بھائی کی طرف روانہ کرو. اور اس کے بھائی کے پاس وہ پہنچتی ہے تو وہ میان سے تلوار نکال دیتا کہ بتاؤ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا میں تو مسلمان ہو جاتی, لیکن میں ادھر آئی ہوں تمہیں بھی اپنے ساتھ لینے کے لیے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ. یہ تھا اسلام. حضور علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے لیے احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے. یہ تھا اسلام, یہ ہے اسلام. ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور تمہاری 2 یا اس سے زیادہ بیٹیاں اور اچھی تربیت کرو تو بروز حشر میرے ساتھ اس طرح ہو کہ جس طرح 2 انگلیاں ایک دوسرے کے نزدیک ہوں. یہ ہے اسلام, رسول اللہ نے فرمایا. مجھے یہ بتائیں یہ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش ہے یا پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے, یا دونوں کو بدنام کرنے کی سازش ہے؟ سب سے پہلے تو ان 400 مردوں کو اٹھا کے تم لٹکا دو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے خوشی ہوگی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ریپسٹ کو دھوبی گھاٹ کا میدان سجا کرتا تھا فیصل آباد میں, اور سارے بچوں کو چھٹی دی جاتی تھی کہ آؤ آج بچے یا عورت کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو سرعام پھانسی ہو رہی ہے. جب یہ پوری قوم نے